اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایک بات کو سمجھایا، ہمیں ایک ایک بات کا بتلایا. کوئی کل تو یہ نہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو پتہ ہے انگلی ہلانی چاہیے کہ نہیں ہلانی چاہیے. کرتے ہیں نا بات میں ہمارے بھائی لمبے لمبے دلائل لے کے آتے ہیں. مجھ سے بھی کئی بھائیوں نے گفتگو کی، آپ کیوں کہتے ہیں انگلی کھڑی رکھنی چاہیے، انگلی ہلانی چاہیے؟ روایت اس طرح ہے، معاملہ اس طرح ہے، گفتگو اس طرح ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے ہیں، باندھنے والا کون، نہ باندھنے والا کون، سجدے میں جانا ہے ہاتھ پہلے رکھنے ہیں کہ گھٹنے، سارے مسئلے ٹھیک ہے، تحقیق ہونی چاہیے. لیکن سب سے آگے توحید ہے، سب سے اول توحید ہے، سب سے بہتر توحید ہے. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو کامیابی مل جائے گی، عقیدہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے محترم بھائیوں، آؤ ان باتوں کے بارے میں معلومات لیں. آج کس گفتگو میں ہم نے وہی باتیں کرنی ہے جن کے ارتکاب سے بندہ مسلم نہیں رہتا. پکے سرٹیفکیٹ جو آپ کو ملتے ہیں نا کہ کلمہ پڑھ لیا کبھی کافر بن ہی نہیں سکتے. تو پھر محمد بن عبد الوہاب نواقض اسلام بیان کرتے ہیں، ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، ابن قیم بیان کرتے ہیں، شوکانی بیان کرتے ہیں، سنعانی بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے ابو حنیفہ بھی، مالک ابن انس بھی، محمد ابن ادریس شافعی بھی، احمد ابن حنبل بھی، رحمہ اللہ اجمعین، بخاری بھی، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، نسائی ترمذی ابن ماجہ بھی، اور جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے بیان کیا کہ یہ کام کرنے سے چاہے کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، توحید کا اقرار کرے، اگر یہ کام ہوئے تو سب کچھ اڑ جائے گا. فیوز جس طرح اڑتا ہے نا، ساری لائٹیں پکے سب کچھ جل جاتا ہے، اس طرح تیری توحید کا فیوز اڑا تو تیری ساری یہ باتیں، ریاضتیں، صدقہ خیرات، دعوت، جہاد، محنت کوشش، جدوجہد، مسجد بنانا، مدرسہ چلانا، سب کچھ اڑ جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کہاں کا انصاف ہے کہ کلمہ پڑھ لو، جو مرضی کرو، پکے مسلمان ہو. سلمان رشدی بھی مسلمان، تسلیمہ نسرین بھی مسلمان، کل آئے گا کوئی کہے گا قادیانی بھی مسلمان، صحابہ کو گالیاں نکالنے والے بھی مسلمان، امہات المومنین کے خلاف بولنے والے بھی مسلمان. تیری رگیں توحید پھڑکتی کیوں نہیں ہے؟ تیری قرآن سے محبت مچلتی کیوں نہیں ہے؟ تیری توحید کے شعلے اگلتے کیوں نہیں ہے؟ تیرے جذبات گرم ہوتے کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے کوئی رب کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو گالیاں نکالے، قرآن کا مذاق اڑائے، کافروں سے گرانے لگا کے مسلمانوں کو بیچے، اسلام کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، حدود اللہ کے خلاف باتیں کرے، اپنے آپ کو شریعت سے مستثنا سمجھے، باطل کے قانون چلے. کیوں نہیں تو جاگتا؟ کیوں نہیں تو بیدار ہوتا؟ کیوں نہیں تو ہوش میں آتا؟ میرے محترم بھائیوں، ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جس طرح وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو پوچھا جاتا ہے کہ ٹیکا لگائیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، کیا آجے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، خون دیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اچھا برش کریں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، مسواک کریں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، سرما لگائیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، دوائی ناک میں کان میں ڈالیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، گالی نکالیں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ اگر شرک کرے، کافروں سے یرانے لگائے، اسلام کا مذاق اڑائے، باطل سے فیصلے کروائے، باطل کی حکمرانی کو تسلیم کرے، امریکہ کو رب سمجھے، اسلام بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے، تو کیا اسلام بڑے بڑے کام کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟ باقی رہتا ہے، بچا رہتا ہے، سلامت رہتا ہے. نہیں دوستو، الف سین لام الف میم بڑا قیمتی ہے، الف یا میم الف نون ایمان قیمتی ہے، تا وا ہا یا دال وحدہ یوحد توحید قیمتی ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے. کوئی زبان سے کلمہ ایسا نہ نکالنا جس سے ہمارا اسلام چلا جائے، ہمارا ایمان چلا جائے. کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکالنا جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے. کوئی ایسا عمل نہ کرنا
کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ جس سے تمہارا اسلام ختم ہو جائے، توحید ختم ہو جائے۔ انصاف نہیں ہے نا یہ کہ وہی کام کافر کرے، وہی کام مشرک کرے تو وہ پکے جہنمی، وہی کام کلمہ پڑھ کے کرو تو پکے جنتی، پکے سرٹیفکیٹ۔ ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم تو پکے مفتی۔ پڑھا کرو اپنے اسلاف کو، ابن تیمیہ کو پڑھا کرو، شکرانی سنانی محمد ابن عبد الوہاب کو پڑھا کرو، حق کے پرچموں کو، فریروں کو۔ حق کیا ہے؟ کہیں مجھ سے وہ کام نہ ہو جائیں کہ میں اسلام ہی سے نکل جاؤں۔ غور سے سننا، جو علماء نے بیان کیے وہی میں باتیں کروں گا۔ میں تو ایک بیان کرنے والا ہوں بھائیو، رب کی مدد سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو محمد ابن عبد الوہاب توحید کے پودے لگانے والا، عرب کے میدانوں میں، صحراؤں میں لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ مظلوم، مسلح، مارے کھانے والا، دکھ اٹھانے والا، تکلیفیں لینے والا، زخم کھانے والا۔ اللہ اکبر۔ شروع میں دعوت دی تو لوگوں نے کہا زید بن خطاب ہمیں سارا کچھ دیتا ہے۔ زید بن خطاب کا مذاق پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں نے بنا رکھا تھا، کبے بنے ہوئے تھے۔ تو محمد بن عبد الوہاب مظلوم کیا کہتے ہیں؟ ان کی باتیں سن کے روتے، کہتے لوگوں تمہیں شاید پتہ نہیں مگر میں کہتا ہوں اللہ زید سے بہتر ہے، اللہ کو پکارو۔ تو بھائیو یہ تو صحیح نہیں ہے کہ بندہ جو مرضی کرے، شرک کرے، کفر کرے، طاغوت سے محبت کرے، پیار کرے، طاغوت کو مسلمان ہی سمجھ لے، یہودیوں کو بھی کل کو مسلمان، ہندوؤں کو بھی مسلمان سمجھ لے تو اس کو ہونا کچھ۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه۔ اللہ کہتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ ایمان والے اسی طرح رہیں گے حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کرے گا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، حق اور باطل کو اللہ الگ الگ کرے گا۔ تو یاد رکھنا اس مسجد دو مینار والی میں صاف کہتا ہوں کل قیامت کے دن جہالتیں عذر نہیں بنے گی کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے تمہیں آئی کام، بی کام، سی کام، ایم فل، پی ایچ ڈی ڈگریاں، ڈپلومے سارا تجھے پتا تھا، نوٹ 5 کا، 10 کا، 100 کا، 500، 1000، 5000 کا تمہیں پتا تھا، ریٹ سونے کا کم یا زیادہ پتا تھا، چیز کی گرانی ملاوٹ کا تمہیں پتا تھا، کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے، نکما کہاں سے ملتا ہے پتا تھا، کھانا بہتر کون سا، اچھا کون سا، برگر کہاں سے، بروس کہاں سے، پیزا کہاں سے، کھانوں کے متعلق معلومات تھی، کھانا اچھا کون سا، غلط کون سا ہے۔ دوائیوں کا بھی تمہیں پتا تھا، حکیم کا بھی تمہیں پتا تھا، ڈاکٹر کا بھی تمہیں پتا تھا، تمہیں یہ نہیں پتا تھا تو عید کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی پتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے، وہ صوفیوں کی طرح جواب ہوتا ہے۔ صوفی پتا کیا کہتے ہیں اپنی کتابوں میں؟ ایک آدمی نے زنا کیا، کہتے ہیں زنا کیا نا، اس نے اس کو زانی نہیں کہنا، اللہ اندر سے اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا ہے، زنا کیا، سامنے زنا کر رہا ہے، زانی نہیں کہنا، کبھی نہ کہنا، تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہے۔ چور چوری کرے، چور نہیں کہنا، اندر سے وہ ولی ہے، قتل کر لے تو ولی نہیں کہنا تم نے اس کو، قاتل، چور، ڈاکو، لٹیرا، خائن، منافق نہیں کہنا، پتا نہیں تمہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اندر بھی وہی بلا ہے جو باہر، جو اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو جہالت عذر نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172-73 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا ہے۔ یاد ہے وعدہ بھائیو کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کیا وعدہ رب نے لیا تھا؟ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ توحید کا وعدہ کیوں رب نے لیا؟ ان تقولوا یوم القیامہ ان كنا عن هذا غافلین، قیامت کا دن آئے گا تو تم کہو گے اللہ ہم تیری توحید سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، اللہ ہمارے ماں باپ نے شرک کیا،
ہمارے ماں باپ نے سارے کام کیے، ہم ان کی اولاد تھے، ہم کیا کرتے؟ ہم گھر میں رہتے تھے، ہمیں تو ایسے ہی سزا کر رہے، مار رہے، ہمیں سزا تو ایسے ہی دے رہے، ہمارے بڑوں نے کام کی، ہم نے بھی کیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آج ہی تم سے وعدہ لے لیا ہے، کل کو کوئی عذر نہ پیش کر سکو۔ نہ عذر جہالت کا رب کے یہاں چلے گا، اور نہ یہ چلے گا کہ جی میں تو ماں باپ کی بات مانتا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جو قرآن میں آیا، نہیں کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی مانیں گے۔ سورۃ احزاب میں آتا ہے قیامت کے دن کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہم اپنے بڑوں کی باتیں مانتے رہے، بڑوں کی باتیں مانتے رہے، پگڑی دیکھ کے، دستار دیکھ کے، جبے کبے، گاڑی پروٹوکول دیکھ کے کسی دھوکہ نہ کھا جایا کرو، قرآن کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم اپنے بڑوں کی بات مانتے رہے، گمراہ ہو گئے۔ اچھا اب کیا ہے؟ تپے جلے سڑے مرے لٹے اس وقت کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیں نا جبے کبے دستار پگڑیوں والے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ جہالت عذر نہیں، تم کون سے جزیروں میں رہتے ہو جہاں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، آباد علاقے میں رہتے ہو، توحید کے علاقے میں رہتے ہو، سب کچھ تمہیں ملتا ہے، پیغام دیے جاتے ہیں، آگے سے اکڑ تکبر غرور۔ کیسی عجیب بات ہے، کسی کو بار بار سمجھاؤ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر بھی کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلم۔ ایسا مسلم نہیں، مسلم وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کا تابعدار ہوتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، مسلم وہ ہوتا ہے، اپنی مرضی کرنے والا مسلم ہوتا نہیں۔